السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم فوکس کرتے ہیں ایجوکیشن، ٹریننگ اور جنرل اویئرنیس پہ۔ آج ہم جنرل اویئرنیس کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے 3 اہم ستونوں میں سے 2 جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، مقننہ اور عدلیہ۔ ان دونوں میں سے اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی۔ قانونی طور پر تیسرا ستون انتظامیہ ان دونوں ستونوں کے جزوی طور پہ متحد رہ کے کام کرتا ہے یا ان کے کام کو وہ دیکھتے ہیں۔ لوگوں کی جو کثیر تعداد ہے ان کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے اور بین الاقوامی طور پر پاکستان کی ساکھ بری طرح مجروح ہو رہی ہے، اور دوسرے ممالک نے پاکستان کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدوں کو ہولڈ میں رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پہ جو ہمارے تجارتی معاہدے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کا حل فوری طور پہ وار فوٹنگ پہ تلاش کیا جائے اور نارمل صورتحال کنٹری کے اندر ہو۔ میں اپنا انالیسس پیش کرتا ہوں اس خواہش کے ساتھ کہ آپ اسے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن کے تناظر میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کریں گے۔ اس وقت 2 اہم ایشو پر مقننہ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں۔ پہلا، آئین کے مطابق اگر 90 دنوں میں الیکشن نہ ہو تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ اسمبلی وقت سے پہلے ڈیزالو کر دی جائے، اور اگر مدت پوری کرنے کے بعد اسمبلی ختم ہو تو اس کے بعد 60 دنوں کے اندر الیکشن ہونا ہوتا ہے۔ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، نگران حکومتیں بھی بن گئیں، پنجاب میں انتخاب کی تاریخ بھی دے دی گئی اور یہ تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائنل کی، لیکن حکومت الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کے لیے ریسورسز نہیں دے رہی۔ ریسورسز میں سے میجر جو ہیں وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، اور اس کے بعد ہیومن ریسورسز ہیں جو کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے ہیں، اور اس کے بعد جن لوگوں نے الیکشن کروانا ہے وہ ریسورسز ہیں۔ وفاقی حکومت نے آپ ذرا ان باتوں کو غور کرتے جائیں کہ وفاقی حکومت نے اسمبلی میں بل منظور کروا لیا، اور وہ جو اسمبلی ممبران ہیں وہ کابینہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ریسورسز نہیں دینے۔ گویا کہ اسمبلی کے ممبران کابینہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں۔ دوسرا ایشو سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگ کے بارے میں ہے کہ بینچ بنانے میں اور سو موٹو اختیارات کے بارے میں وفاقی حکومت اپسیٹ ہے، اور اس نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ تبدیلیاں کرنے کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ سو موٹو کا اختیار جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بجائے ایک بینچ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے بل منظور کر لیا، صدر پاکستان کو بھیجا، صدر پاکستان نے اس پہ اعتراض لگا کے اس کو واپس بھیج دیا۔ اب کویسچن یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت یوں بل لا کر، جو کہ منظوری کی صورت میں ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے گا، سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگ میں تبدیلیاں کر سکتی ہے، یا آئین میں چیف جسٹس کو دیے گئے جو اختیارات ہیں ان کو 3 سینئر ججز کو دے سکتی ہے؟ ان 2 سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہمیں کچھ مزید معلومات کی ضرورت ہوگی۔ یہ جان کر پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ ناظرین، مقننہ یعنی پارلیمنٹ
پارلیمنٹ جو ہے صدر پاکستان، قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہے. یعنی یہ تین جو ہیں، یعنی پریزیڈنٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ، یہ ہے مقننہ. قومی اسمبلی کی کل 342 نشستیں ہیں، جس میں کہ 10 جو ہیں وہ غیر مسلموں کے لیے ہیں. سینٹ کی جو 100 نشستیں ہیں، جن میں سے 14 ہر صوبے کے لیے ہیں، یہ 56 نشستیں بنی، اور باقی 44 جو ہیں یہ مختلف سرحدی علاقوں کے لیے ہیں، ٹیکنوکریٹس کے لیے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہاں ٹاپک ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. نشستوں کی تعداد کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کی، یہ سارا کچھ آئین پاکستان میں درج ہے. قانون سازی کے لیے دونوں ہاؤسز میں سے، سینٹ یا قومی اسمبلی میں سے بل پیش کیا جا سکتا ہے، اور اگر جہاں پیش کیا جائے وہاں سے منظور ہو جائے تو وہ بل جو ہے دوسرے ہاؤس میں چلا جائے گا. یعنی کہ اگر سینٹ میں پیش ہوا ہے تو قومی اسمبلی میں آ جائے گا، قومی اسمبلی میں پیش ہوا ہے تو سینٹ میں چلا جائے گا، اور جب یہ بل پاس ہو جائے گا تو یہ صدر پاکستان کو بھیج دیا جائے گا. اگر صدر پاکستان اس پہ سائن کر کے اپنی کنسنٹ دے دیتے ہیں تو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا. اب پہلے ہم قومی اسمبلی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. 342 نشستوں میں سے 124 سیٹوں پر ممبران نہیں ہیں، یعنی ان میں سے 11 خالی ہیں اور 113 کی رکنیت جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے. ذرا ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا سمجھنا کا، کہ 342 میں سے 124 سیٹوں پہ ممبران نہیں ہیں، 11 خالی ہیں اور 113 پہ جو ممبران ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں. اس طرح 36%، یعنی کہ 1/3 سے بھی زیادہ جو ہاؤس ہے وہ خالی ہے. یعنی یہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے، یہ انکمپلیٹ ہاؤس ہے، اور میری کنسیڈر اوپینین میں یہ ہاؤس فنکشن نہیں کر سکتا. جب ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے اور تھوڑی بہت ممبرز نہیں، 1/3 سے بھی زیادہ ممبر، یعنی 36% ممبرز موجود ہی نہیں ہے، تو یہ ہاؤس مکمل کیسے ہوا اور یہ کام کیسے کرے گا؟ آئین میں دی گئی تعداد کے مطابق ہاؤس نہیں تو یہ غیر آئینی ہاؤس ہے. ناظرین ایک بات پر غور کریں کہ آئین یا قوانین ڈائنامک ہوتے ہیں، یعنی یہ کوئی جامد و ساکت نہیں ہوتے، اور ضرورت پڑنے پہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ میں کوئی اس طرح کا، جیسے ہمارا آئین ہے، اس طرح کوئی ایک جگہ پہ لکھا ہوا مکمل آئین موجود نہیں ہے، اور ان کا سارا سسٹم جو ہے وہ، جو ان کی اسمبلی ہے، ان کے اندر جو بل پاس ہوتے ہیں ان پہ یا ان کی اخلاقیات اور روایات پہ سارا کچھ چل رہا ہے. میری رائے میں موجودہ غیر مکمل اسمبلی کی کارروائی غیر مؤثر ہونی چاہیے، کیونکہ 36% سیٹیں خالی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کروڑ لوگ جو ہیں وہ ریپریزنٹ ہی نہیں ہو رہے. تو اس کی ورکنگ کو غیر اخلاقی کہا جا سکتا ہے، اور اس کا کوئی اسمبلی کا میری نظر میں اخلاقی جواز نہیں ہے. اب دوسرا دیکھیں گے، آئین کی حفاظت کرنا، آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا، یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے. عدلیہ اس بات کا نوٹس لے سکتی ہے کہ یہ اسمبلی 1/3 سے زیادہ جو خالی ہے تو کیا یہ فنکشن کر سکتی ہے. جہاں تک الیکشنز کے لیے ریسورسز فراہم کرنے کا تعلق ہے، اگر حکومت کسی بھی وجہ سے انکار کرتی ہے تو وہ آئین میں موجود جو 90 دن کی شرط ہے اس کلاس کی خلاف ورزی کر رہی ہے، یعنی کہ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، تو اس کا نوٹس لینا بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے دائرہ اختیار میں نہیں، بلکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ اس کو ہر صورت کرنا ہوگا، اور یہ اگر سپریم کورٹ نہ کرے، اس کا نوٹس نہ لے،
تو وہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہوگا، اور اس کو بہرحال انشور کرنا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ پراپر طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اسمبلی میں بل پیش کر کے حکومت جو ہے اس کو منع کرنا، یعنی حکومت تو صرف وہ ہوئی جو کہ کابینہ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کو منع کرنا کہ جی آپ جو ہے یہ ریسورسز مہیا نہ کریں، یہ بھی ایک آئین کی خلاف ورزی ہے، کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو ایسا بل غیر آئینی ہوگا، اور کوئی بھی قانون جو کہ کیونکہ یہ تو زیادہ سے زیادہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی اس کو کنسنٹ دے دیں گے تو یہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بنے گا۔ تو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا نہیں بن سکتا جو کہ آئین سے متصادم ہو، یعنی کہ اگر آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے اندر الیکشن ہونے ہیں اور ریسورسز جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ نے مہیا کرنے ہیں، اور وہ بل اسمبلی میں پاس کر لے کہ جی ہم نے مہیا نہیں کرنے خواہ کچھ بھی وجہ ہو، تو یہ غیر آئینی ہے۔ اب پاکستان کی ریاست کے لیے کیا بہتر ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ ایک وقت پہ ہوں۔ اس کے لیے 2/3 میجورٹی کو آئین میں ترمیم کرنا ہوگی، جو سر دست ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ کیسے ہوگا کہ جی آپ کا آئین تو کچھ کہہ رہا ہے اور آپ چند لوگ مل کے بیٹھ جائیں سارے کہ جی یہ آئین تو یہ کہہ رہا ہے لیکن چلیں ہم یہ کر لیتے ہیں۔ یہ تو نظریہ ضرورت والا، یہ صرف پھر کورٹس میں تو نہ ہوا، یہ تو جہاں سے مرضی بیٹھ کے پھر آئین کی خلاف ورزی آپ کر لیں، مل کے بیٹھ کے جس کی میجورٹی ہے وہ بیٹھے اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے۔ بہرحال اس وقت اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے تو سارے ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کا کوئی حال جو ہے وہ نکالیں، اور ابھی پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کر لیں، اور بعد میں یہ آئین میں اس کا کوئی 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کی پروویژن جو ہے وہ بنا لے۔ دوسرا ایشو چیف جسٹس آف پاکستان کا سو موٹو ایکشن لینے کا جو اختیار ہے، اس کے بارے میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ جی یہ اختیار جو ہے 3 سینئر ججز جو ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے، اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ عدلیہ کے فنکشن کے 2 حصے ہیں، ایک انصاف فراہم کرنا اور دوسرا جو ہے ایڈمنسٹریٹو فنکشنز ہیں۔ جہاں تک تو انصاف فراہم کرنے کا تعلق ہے، ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی کے انڈر نہیں ہے، وہ کیس سن رہا ہے، اپنے جو دلائل سن رہا ہے، جو اس کی معلومات اس کے سامنے آ رہی ہیں، آئین اور قانون رولز اور پروسیجرز کے مطابق وہ فیصلہ کرے، اس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن جہاں تک ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، آبویسلی یہ ایک ادارہ ہی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور اس کی ایڈمنسٹریشن کو وہی شخص دیکھے گا کہ جو اس کا چیف ہوگا، اور اس صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان دیکھے گا۔ آئین میں یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو لے سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کا مطلب یہ ہے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان۔ اور یہ مثال جو ہے یہ ہمارے کچھ وفاقی وزراء دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی اگر کابینہ کا مطلب وزیر اعظم پاکستان اور تمام وزراء ہیں، اور اگر کابینہ پہ یہ جو کنڈیشن جو ہے یہ لاگو ہوتی ہے تو یہ سپریم کورٹ پہ کیوں نہیں ہوگی؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ غلط مثال دے رہے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی یہ مثال جو ہے وہ یہاں لاگو نہیں ہوتی۔ کیوں کہ چیف جو جج صاحبان ہیں، انہوں نے جو ان کا اصل کام ہے انصاف فراہم کرنا، اس میں وہ بالکل آزاد ہیں۔ یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ
میں ایڈمنسٹریٹو پاور صرف چیف جسٹس کے پاس ہے. کیا ججز کے سامنے کیسز رکھے جائیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ جی میں نے یہ کیس لینا ہے, میں نے یہ کیس نہیں لینا؟ جب آپ یہی بات کریں گے تو انصاف کا قتل تو وہیں ہو گیا. جو ہی کوئی جج جو ہے وہ سلیکٹیو ہوگا کسی کیس کو لینے میں یا نہ لینے میں, تو وہ ناانصافی اس نے کر دی. پھر وہاں انصاف کا کوئی جو ہے نا وہ کام نہیں ہے. بہرحال چیف جسٹس سو موٹو کے سلسلے میں اپنی اسسٹنس کے لیے, یعنی کہ وہ اپنی اتھارٹی جو ہیں وہ ڈیلیکیٹ کر سکتے ہیں, 2 ججز کو کر سکتے ہیں, 3 ججز کو کر سکتے ہیں, لیکن ان کی رائے جو ہے چیف جسٹس پہ بائنڈنگ نہیں ہوگی کہ چیف جسٹس ضروری وہ بات مانے. وہ 3 ججز بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں, ہاں جی اس پہ سو موٹو لیا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد چیف جسٹس جس کو چاہیں وہ کیس دے دیں. ناظرین, یہ بالکل عام سے معاملات ہیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے آسانی سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے. ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. اس سے صرف انارکی پھیلے گی, لوگ پریشان ہوں گے اور ملک دنیا میں بدنام ہوگا. دیکھیں ناظرین, اگر خبروں پر جائیں تو سیاستدان ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. قومی اسمبلی میں تقریروں کا جائزہ لیں تو اخلاق سے گری ہوئی تقریریں, ذاتیات پر مبنی, اداروں کی توہین, اور پھر کہتے ہیں کہ جی اسمبلی کے اندر کی کارروائی پہ کوئی عدالت نوٹس نہیں لے سکتی. جہاں مان لیا. حضور, آپ کے اخلاقی معیار کا تو سارے پاکستان کو پتہ چل رہا ہے نا, جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. میں مثالیں نہیں دینا چاہتا, بہت سے کلپس ہیں, اگر دکھائے جائیں تو یہ ویڈیو جو ہے یہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ نہیں سکتے. دوسرا, جب کارروائی آپ آن ایئر بھیجتے ہیں تو پھر یہ قومی اسمبلی کے اندر کی کارروائی نہیں رہ گئی, یہ تو جلسہ عام بن گیا. ساری دنیا جو ہے اس کو ڈائریکٹلی دیکھ رہی ہے, تو یہ اسمبلی کے اندر کی کارروائی کیسے رہ گئی؟ مقننہ کو اپنے اخلاقی معیار پر غور کرنا چاہیے اور اس پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ کارروائی آئین سے متصادم نہ ہو, ورنہ میری رائے میں عدلیہ اس کا نوٹس لینے کا بھی اختیار رکھتی ہے اور اس کو نوٹس لینا بھی چاہیے. یہ اختیار کسی اور نے نہیں, مقننہ نے خود جو ہے یہ عدلیہ کو دیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے اور وطن عزیز کے لیے خاص طور پہ بہت دعائیں.